حلال جانور کی اوجری کا حکم کیا ہے؟ حلال ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، کھانی چاہیے، نہیں کھانی چاہیے؟ چند باتیں توجہ کے ساتھ سن لیں، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے۔ سب سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھ لیں کہ حلال جانور جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس میں سے بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں اس کے اندر، جانور کے اندر، کہ جس کو کھانے کی طرف انسانی طبیعت مائل نہیں ہوتی، کہ انسان اس چیز کو کھانا گوارا نہیں کرتا، ویسے ہی اس کی طرف طبیعت ہی مائل نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر لے لیں کہ جو نر اور مادہ کی شرمگاہیں ہیں، علامتیں ہیں کہ جو نر کی شرمگاہ ہوگی، مادہ کی شرمگاہ ہوگی، اس کی طرف انسانی طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ کپورے لے لیں، جانور کا مثانہ لے لیں جس میں پیشاب اس کا جمع ہوتا ہے، ٹھہرتا ہے، تو اس طرف انسانی طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ اور چیزیں مثال کے طور پر جو آپ ان سے جانور سے ہٹ کے باہر آ جائیں کہ یہی ساری چیزیں پیشاب یا اس طرح کی کوئی اور چیز اگر کسی برتن میں لگ جاتی ہے یا کسی کھانے والی چیز کو لگ جاتی ہے تو انسانی طبیعت اس کو کھانے کی طرف مائل نہیں ہوتی، اس کو دھو کے صاف کر کے بھی کھانے کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ ایک سیب لے لیں، ایک سیب کا ٹکڑا ہو اور وہ جانور کے پیشاب کے اندر اگر گر جاتا ہے، جانور کے پیشاب کے اندر وہ سیب کا ٹکڑا گر جائے یا وہ پورا سیب گر جائے اور اب اس کو کوئی بندہ دھوئے اچھے طریقے سے دھو کے اور پھر اس کو کھا لے، تو اگرچہ وہ اس کو اچھے طریقے سے اوپر سے سیب کو دھو لے گا تو ظاہری طور پر تو وہ لگے گا کہ جی پاک ہو گیا ہے، صاف ہو گیا ہے، ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ایک انسانی طبیعت اس چیز کی طرف مائل نہیں ہوتی کہ یہ پیشاب میں گر گیا ہے تو دھونے کے بعد بھی اس کو وہ کھائے، مائل نہیں ہوتی۔ اگر کسی کی ایسی طبیعت ہے کہ وہ مائل ہو جاتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کھا لیں، لیکن میں ویسے ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ اسی طرح آپ اس جانور کے اندر موجود چیزوں کو لیں، جیسے اس کا مثانہ ہے، اس کے اندر پیشاب اس کا ٹھہرتا ہے، تو اب وہ جو مثانہ ہے اس کی طرف انسانی طبیعت مائل نہیں ہوتی کیونکہ اس میں جانور کا پیشاب تھا، لہٰذا اس کو کھانے کی طرف اس کی طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ اوجری کو لیں، اوجری کے اندر اس کا جانور کا پاخانہ ہوتا ہے، یعنی وہ ساری چیزیں اندر اس کے جمع ہوتی ہیں کہ جو وہ کھاتا ہے تو اس کے اندر جمع ہوتی ہیں اور پھر وہ پاخانہ بن کے باہر خارج ہوتا ہے۔ تو اب مثانے کے اندر جب پیشاب موجود ہے، جس کا حکم بھی شریعت میں یہ ہے کہ یہ نجاست خفیفہ ہے، نجاست خفیفہ کا حکم شریعت میں ہلکا ہے، کہ مثال کے طور پر اگر کسی جسم کے حصے پر یا کپڑے کے کسی حصے پر اگر چوتھائی سے کم لگی ہے تو اسی حالت میں اگر نماز پڑھ لی ہے تو نماز ہو جائے گی، معاف ہے، یعنی یہ نجاست لگی ہوئی معاف ہے۔ نجاست خفیفہ اگر لگی ہے جیسے جانور کا پیشاب لگ گیا ہے، لیکن دوسری طرف اگر آپ نجاست غلیظہ لیں گے، جیسے نجاست غلیظہ میں یہ جانور کا گوبر بھی داخل ہے، تو گوبر اگر 1 درہم سے زیادہ لگ جاتا ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا۔ اس حالت میں اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ اس کو پاک کرنا فرض تھا، اگرچہ اتنے حصے پہ صرف لگا ہے، لیکن دوسری طرف وہ بدن کے یا کپڑے کے چوتھائی حصے پہ لگ گیا ہے، یعنی چوتھائی سے اگر کم لگے تو معاف ہے، چوتھائی سے زیادہ ہوگا تو پھر پاک کرنا ضروری ہوگا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو حلال جانور کا پیشاب ہوتا ہے، نجاست کے معاملے میں اس کا حکم تھوڑا نرم ہے، لیکن جو نجاست غلیظہ ہوتی ہے جو کہ گوبر ہے، اس کا حکم اس کی بنسبت زیادہ سخت ہے۔ تو اب جس چیز کے اندر مثانے کے اندر پیشاب موجود ہے اس کی طرف انسانی طبیعت مائل نہیں ہوتی، یا اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مثانہ کھانا جائز نہیں ہے، وہ جانور حلال جانور کا مثانہ نہیں کھا سکتے، اور دوسری طرف وہ اوجری ہے، اس کے بارے میں لوگ بول رہے ہوتے ہیں کہ حلال ہے، کھا سکتے ہیں، اس کو دھو کے اچھے طریقے سے کھا لیں، اس طرح کر لیں، یہ کر لیں، یہ کہیں جگہ بھی کسی جگہ پر بھی حرام نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو وہ لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور دلیلیں بھی یہی دیتے ہیں کہ حلال جانور کی کوئی چیز حرام نہیں ہے، کھا سکتے ہیں۔ اوجری کو کسی جگہ پہ، کسی حدیث میں کسی جگہ پہ اس کو حرام قرار نہیں دیا گیا، لیکن ایک انسانی طبیعت کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس طرح میں نے بولا کہ اب اوجری کے اندر لے لیں، گوبر ہے مثال کے طور پر جیسے، تو اب اس کو جب آپ نکالیں گے تو اس ساری چیزوں سے جدا کر کے اس کو اچھے طریقے سے دھوئیں گے، صاف کریں گے، آپ اس کو 1 بار دھو لیں، 2 بار دھو لیں، 3 بار دھو لیں، 4 بار دھو لیں، جتنی بار مرضی اس کو آپ دھو لیں، پھر بھی کچھ نہ کچھ ذرات اس کے رہ جائیں گے جو نظر اگرچہ نہیں آئیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ تو اس میں باقی بچ جائے گا نا، جو اتنی دیر سے اس کے اندر نجاست موجود تھی، تو کچھ نہ کچھ اثر تو اس کا باقی رہ جائے گا اس کے اندر، جتنا مرضی آپ اس کو دھو لیں۔ یا طبیعت کے اندر، سوچ کے اندر یہ باتیں آئیں گی کہ اس کے اندر گوبر تھا، یہ تھا، فلاں تھا، اس طرح تھی، یہ تھا، وہ تھا، اس طرح کی، تو ایک انسانی طبیعت اس کی طرف، نفیس طبیعت کی بات کر رہا ہوں، وہ اس کی طرف مائل نہیں ہوتی اس کو کھانے کی طرف۔ جیسے میں نے مثال دی، اگر کسی کو یہ لگے، امید ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو سن کے بھی کہیں گے کہ نہیں، جب حرام نہیں کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا، وہ نہیں کہا گیا، اچھے طریقے سے دھو لیتے ہیں، تو ان کے لیے میں ایک مثال دینے لگا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اس کو اچھے طریقے سے دھو لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، تو اس کے اندر سے جو نکلنے والی چیز ہوگی، جو اس اوجری کے اندر سے نکلے گی، وہ جو جمع ہوئی تھی ساری چیز اس کے اندر، وہ جب آپ اس کو کھولیں، اس کو کھول کے آپ پھر کسی ایسی چیز کے ساتھ اس کو لگائیں جو آپ نے کھانی ہو،
کوئی فروٹ لے لیں، فروٹ کے علاوہ کوئی اور چیز لے لیں، آپ کے جو کھانے پینے کے برتن ہوں ان کے اندر اس کو ڈال لیں اور ڈالنے کے بعد پھر اس کو اچھے طریقے سے دھو لیں، تو کیا آپ اس بات کو گوارا کریں گے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات مناسب نہیں ہے، لیکن ویسے ہی ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ وہ جو اوجری کے اندر سے چیز نکلی اس کو آپ اگر کھانے پینے کے برتنوں میں ڈالیں اور پھر اس کو نکال دیں اور اچھے طریقے سے برتنوں کو دھو لیں، تو پھر بھی دل کے اندر ایک بات آئے گی اور طبیعت میں ایک کراہت سی پیدا ہوگی کہ یہ اس میں وہ گوبر ڈل گیا تھا، اس میں اوجری کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ڈل گئی تھی، تو یہ اس میں کھانا پینا پسند نہیں کریں گے لوگ۔ اگر ہیں کوئی اس طرح کے تو آپ دیکھ لیں، چیک کر کے پتہ چل جائے گا۔ تو اس وجہ سے سیدھی بات ہے کہ یہ اوجری جس کے اندر وہ ساری چیزیں اس طرح کی جانور کی جمع ہوتی ہیں تو اس کی طرف انسانی طبیعت مائل نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے اس کو کھانے سے بچنا چاہیے، اسے نہیں کھانا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی مثال کے طور پر ایسا کرتا ہے کہ وہ اوجری کے اندر سے ساری چیزیں نکال کے اس کو اچھے طریقے سے دھو کے اور پھر اس کو پانی کے اندر ایسے ابالتا ہے، ایک دو بار اس کو اچھے طریقے سے ابال کے پھر وہ جو اوپر وہ تولیے ٹائپ اس کی ہوتی ہے، جلد سی ہوتی ہے، اس کو اوپر سے اتار لیتا ہے اور پھر گرم پانی کے اندر اس کو ابالتا ہے، اچھے طریقے سے پکاتا ہے، وہ پانی نکال دیتا ہے، پھر دوسرے پانی میں اس کو پکاتا ہے اور پھر اس کا سالن بناتا ہے، تو اس طرح اگر اتنی محنت کر کے کوئی وہ اوپر سے سارا کچھ اس کا اتار کے اور پھر اس طرح کر کے اس کو اگر کھاتا ہے تو ٹھیک ہے، اس طرح کھا سکتے ہیں، لیکن اتنی محنت ہمارے ہاں اس کو کھانے کے لیے کی نہیں جاتی۔ بس اسی طرح اس کو دھو لیتے ہیں، چلو دھو لیا ایک بار دو بار تین بار اچھے طریقے سے دھو کے اس کے بعد اس کو کاٹ کے اسی طرح کر کے بوٹیاں بنا کے اس کی تو وہ پکا لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی اتنی محنت کر کے جس طرح میں نے پہلے بتایا اس کو اتنا صاف کرتا ہے کہ وہ جلد بھی اوپر سے جدا کر دیتا ہے کہ اب اس میں کوئی ذرہ برابر بھی شبہ نہیں رہا اس کے نجاست کے اثر کا، جو کچھ اس میں موجود تھا اس کے اثر کا ایک ذرہ برابر بھی اس میں شبہ نہیں رہا، تو اب اگر کوئی کھاتا ہے تو ٹھیک ہے، کھا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی جو نفیس طبیعت والے انسان ہوں گے ان کی طبیعت اس کی طرف مائل پھر بھی نہیں ہوگی کہ اس کے اندر جانور کا وہ موجود تھا۔ اور ایسے لوگ بہت سارے آپ دیکھیں گے کہ جو اوجری کا نام ان کے سامنے لیں گے تو ان کے دل میں فوراً یہی بات آتی ہے، ذہن میں فوراً بات یہی آتی ہے، وہ یہی بولتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ کھاتے ہیں، وہ شروع سے کھاتے ہیں تو وہ یہی بولتے ہیں کہ مجھے تو بہت پسند ہے، میں تو کھاتا ہوں یا کھاتی ہوں، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، تو بس ان کو اچھی لگتی ہے اس وجہ سے وہ اس کو کھاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو میں نے باتیں بتا دی ہیں یہ ذہن میں رکھ لیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس طرح محنت کر کے اس کو کھانا چاہے یا محنت کے بغیر ہی اگر کھاتا ہے تو اس کا اپنا معاملہ ہے۔ جو صحیح بات تھی، جو ایک ذہن میں آنے والی بات تھی، وہ میں نے آپ سب کے سامنے رکھ دی ہے۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔